کچھ بچے بہت ضد کرتے ہیں، بات نہیں سنتے یا کہنا نہیں مانتے۔ اس طرح کے بچے نا تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بچوں کی پرورش کرنا والدین کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ بچہ ضد کب کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ ضد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بچہ جب ضد کرتا ہے نا تو اسے کوئی چیز، کوئی ٹوائے انسٹنٹلی چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ اپنی کسی پسندیدہ چیز کی ڈیمانڈ فوراً کرتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے فوری طور پر مل جائے، تو اسے ضد کرنا کہتے ہیں۔ بچے صبر نہیں کرتے یا ضد بہت کرتے ہیں۔ اکثر پیرنٹس کی نا یہ کمپلینٹ ہوتی ہے، یعنی بچوں کو کوئی بھی ٹوائے چاہیے، کوئی اچھا کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے وہ چاہیے، تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ابھی کے ابھی انہیں چاہیے۔ بچے صبر نہیں کرتے کہ انہیں کل یہ چیز دلا دیں گے یا کل ان کی پسند کی چیز بنے گی تو وہ کھا لیں گے۔ یعنی ایک بے صبرا پن اور ضد کا ایلیمنٹ نا بچوں میں ہوتا ہے۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند کی چیز فوری طور پر اس کو مل جائے۔ تو آج اس کی نا روٹ کاز کو دیکھیں گے کہ بچے ضد کرتے کیوں ہیں اور ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے، اور آج کے ولاگ میں بچوں کی ضد ختم کرنے کے طریقے شیئر کر رہی ہوں، جس سے ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے لیے ان کے ضدی بچوں کو ہینڈل کرنا کافی آسان ہو جائے گا، اور پھر پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر صبر کا ایلیمنٹ بھی ڈیولپ کر پائیں گے۔ بینگ اے پیرنٹ، ان 5 میتھڈز پر عمل کر کے آپ بچوں میں ضدی پن ختم کر سکتے ہیں اور ان کے اندر صبر کا ایلیمنٹ ضرور ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ دیکھیں، کچھ بچے نا بہت ضدی اور چڑچڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یا تو صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یا پھر سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ یہ 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں بچوں میں ضد کرنے کی۔ بچوں میں آپ نے شروع سے صبر پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو کر ضد دکھاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ضد کرتا ہے، یہ اتنا ضدی کیوں ہے، اس کو تو صبر کرنا چاہیے۔ تو وہ صبر کہاں سے لائے گا؟ بچہ بائی برتھ صبر نہیں لے کر آتا، نہ ہی یہ چیز گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھایا جاتا ہے، صبر ڈیولپ کیا جاتا ہے، بچے کے دماغ میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی جو چیز سکھا دی جاتی ہے نا، جو گڈ مینرز، جو اچھی عادتیں ہم بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ بڑے ہوتے تک ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ چلڈرن آر لائک ویٹ سیمنٹ، ویدر واٹ ایور فالز آن دیم میکس این امپریشن۔ جس طرح گیلے سیمنٹ کو ہم اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں نا، جیسی چاہیں اسے شیپ دے سکتے ہیں، اسی طرح ہم بچوں کے دماغ میں سٹارٹنگ سے جو چیز ڈال دیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی بھر رہتی ہے۔ بچوں کے دماغ میں صبر یا پیشنس کس طرح انسٹال کریں؟ دیکھیں، جب بچے میں صبر آ جاتا ہے نا تو آٹومیٹکلی ضد بھی کنٹرول ہوتی جاتی ہے۔ صبر بچوں میں ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے صبر کرنا۔ اللہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ شروع سے ہی بچوں میں صبر ڈال ہی نہیں پاتے، تو پھر ان کی جوانی اور پھر بڑھاپے تک ان کے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز انسٹنٹ مل جائے۔ وہ بے صبرا رہتا ہے، اور جب یہی بچے جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا، جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں جن کے بچے تھوڑے بڑے ہیں، 10، 11، 12، 13 یا ٹین ایجرز ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں، ہمارے نوجوانی میں اب ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ نوجوانی میں ہماری بات نہیں سنتے یا ضد کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے صبر نہیں کرتے۔ ان کو بس ہر چیز فوراً ہی چاہیے۔ بچپن میں تو آپ پھر آنکھیں دکھا کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر بچوں کو بہلا پھسلا لیتے ہیں، لیکن بڑے بچوں کے ساتھ نا یا ٹین ایجرز بچوں کے ساتھ مسئلے مسائل اور قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ آنکھیں دکھا کر یا مار پیٹ کر اپنی بات بالکل نہیں منوا سکتے۔ بیسیکلی بچہ ضد اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر صبر پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہم پیرنٹس کے پاس کیا فارمولہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو بچے سے جان چھڑانے کے لیے فوراً اسے وہ چیز دے دیتے ہیں جو اس نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، یا پھر ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، بینگ اے پیرنٹ، آپ خود سوچیں، بیسیکلی صبر بچے کے اندر مسنگ ہے،
اور آپ اس کی ضد کا علاج کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں سکھا رہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مار کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کر کے اسے صابر بنایا جائے یا صبر سکھایا جائے، اس کے اندر صبر پیدا کیا جائے؟ ایسا پاسیبل ہے؟ نہیں، ایسا بالکل پاسیبل نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے نا بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ہٹ درم اور ضدی ہو جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور صبر پیدا کرنا انٹائرلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ یعنی جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے نا، چڑچڑا ہوتا ہے اور رو پیٹ رہا ہوتا ہے، بہت ضدی اور ہٹ درم ہوا ہوتا ہے، تو اس کے علاج کے طور پر جو ہم مار پیٹ کرتے ہیں نا، یقین کریں فار دا ٹائم بینگ تو بچہ اس سے خاموش ہو جاتا ہے، آپ سے ڈر جاتا ہے اور ڈر کر سہم کر آپ کی بات مان بھی لیتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو بھی اور بچے کو بھی۔ اور یہ عمل صبر بالکل پیدا نہیں کرتا بچے کے اندر۔ وقتی طور پر بچہ ڈر جاتا ہے اور چپ کر جاتا ہے، لیکن پھر کسی اور موقع پر پھر ضد کرنے لگتا ہے اور پھر مار کھاتا ہے اور پھر ضد کرتا ہے۔ تو ہمیں ایکچول کاز پر جانا ہے کہ بچوں کے اندر صبر کیسے پیدا کریں اور وہ ضد بھی نہ کریں اور ڈھیٹ بھی نہ بنیں۔ کیونکہ جب بچوں کے اندر صبر آ جاتا ہے نا تو آٹومیٹکلی ان کی ضد بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ بچوں کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو وہ چیز فوری طور پر بالکل نہ لے کر دیں۔ بالکل اس کو ایک ٹائم دیا جائے، کہ ایک مقررہ ٹائم اسے دیں کہ ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے بولی ہے، جو ڈیمانڈ کی ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کو اتنی دیر بعد ملے گی، یا اب کھانا کھانے کے بعد ملے گی، یا 2 گھنٹے کے بعد ملے گی۔ اب یہ جو ٹائم ڈیوریشن آپ اسے دے رہے ہیں نا، اس دوران بچہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا شروع کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کی ضد کس ٹائپ کی ہے، کس لیول کی ہے۔ اس طرح کی تو نہیں کہ بچہ کسی چیز کے لیے بہت امپلسیو ہوا جا رہا ہے اور بہت پاگل یا دیوانہ ہوا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ فوراً بول دیں کہ نہیں نہیں، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، یا کل ملے گی، یا فلاں وقت ملے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے۔ اس دوران یہ چیک کریں کہ آیا یہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ شام کا ٹائم جو آپ نے بچے کو دیا ہے، بچہ اس میں صبر کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر گھنٹے بعد آ کر آپ کو بولے کہ مما آپ نے تو کہا تھا کہ 5 بجے یہ چیز ملے گی، کیا 5 نہیں بجے ابھی؟ پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر بچہ آئے گا اور کہے گا کہ مما 5 بج گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوریشن آپ نے دیا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اسے صبر کرنا سکھا رہے ہیں۔ طریقے سے، پیار سے اور چھوٹے چھوٹے طریقوں سے تربیت کی جاتی ہے۔ چھوٹی چیزوں کے لیے ڈیوریشن دیں۔ جب بچے نے کچھ مانگ ہی لیا ہے تو کبھی کبھار بولیں کہ ابھی نہیں، آپ کو فلاں ٹائم وہ چیز دوں گی، اور کبھی کبھار دے بھی دیں۔ یہ بھی نہیں اب کہ آپ ہر بار ہی تربیت کرنی شروع کر دیں یا ہر بار ہی سمجھانا شروع کر دیں کہ بچے نے کچھ بھی مانگا تو آپ سمجھانے کی طرف چل پڑے۔ ایسے تو پھر بچہ نا بولے گا کہ جب بھی مما سے کوئی چیز مانگو تو مما فوراً ٹال دیتی ہیں یا میری بات نہیں سنتی۔ تو ایک نا لمٹ میں رہ کر کبھی کبھی آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے، اور اگر بچہ بہت ہی ضد کر رہا ہو تو اس سے کنٹرول بھی نہ ہو رہا ہو، تو اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اسے وہ چیز دکھا دیں ایٹ لیسٹ، کہ دیکھو یہ چیز میرے پاس ہے، تاکہ اسے حوصلہ ہو جائے کہ یہ مجھے کچھ دیر کے بعد مل جائے گی۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بچے کو کوئی کھلونا، کوئی چاکلیٹ دلانی ہونا، تو ایسا نہ کریں کہ بچے کو مارکیٹ لے گئے، بچے نے ڈیمانڈ کی اور فوراً اسے لے کر دے دی، یا خود کبھی گھر آتے ہوئے سرپرائز کے طور پر بچے کی پسند کی چیز لے آئے۔ ایسا ہر وقت نہ کریں، کبھی کبھی کریں۔ بلکہ آپ ان کھلونوں اور چاکلیٹ کے استعمال کو نا پہلے سے بچے کو بتا دیں کہ بیٹا آج آپ کو چاکلیٹ ملے گی، صبح بابا جاتے ہوئے بتا دیں یا مما بتا دیں کہ آج رات کو نا میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، یا آپ کی پسند کی فلاں چیز بنا کر دوں گی۔ اب بچہ سارا دن اس چیز کے لیے نا صبر کرے گا، اور یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔
اسی طرح فار ایگزامپل آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سنڈے میں آپ کو فلاں جگہ لے کر جاؤں گا، آپ کے پسند کا پارک یا سندباد لے کر جاؤں گا، تو بچے نا سنڈے تک انتظار کریں گے، اور یہ سنڈے تک انتظار کرنا ان کو صبر کی پریکٹس کروائے گا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، جب بچہ خود سے کوئی فرمائش کرتا ہے نا کہ بابا مجھے فلاں چیز لا کر دیں، یا مجھے فلاں چیز چاہیے ہے، یا کوئی چیز کھانی ہے، یا مجھے کوئی کھلونا لا کر دیں، یعنی بچہ سمپل کسی چیز کی فرمائش کر رہا ہے، ضد نہیں کر رہا، کسی چیز کی بس خواہش کر رہا ہے۔ ہم بچے کو کس وقت سکھاتے ہیں؟ جب بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جب بچہ غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اس وقت ہم خود بھی ضد کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم ادب اور تہذیب اور تمیز بچوں کو سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح نا جب بچے بڑے غصے میں ہوتے ہیں تو تب ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ اتنا غصہ کر رہے ہو، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے نا، تب ہم بچوں کو سکھانے یا سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یعنی جب پانی سر تک آ جاتا ہے تب ہم بچوں کو تیرنا سکھاتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو چھت کی مرمت شروع کر دی جاتی ہے، یعنی جب سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں تربیت کی جاتی ہے، یا سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بچہ کوئی بھی فرمائش کرتا ہے نا، تو اس فرمائش کو کسی کام سے ایسوسیٹ کر دیں، کوئی ٹارگٹ دے دیں کہ اچھا یہ ٹوائے یا آپ کی من پسند چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ پھر بچہ پوچھے گا کہ جی مما کو کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہوگا، یا فلاں اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہوگی، یا میرے ساتھ کچن میں تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہوگی۔ اب بچے کو پتہ ہے کہ اگر میری فیوریٹ چیز مجھے مل رہی ہے نا، تو اس کے پیچھے میری کوئی اچیومنٹ ہے، ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کوئی چیز نہیں مل جاتی، اس کے لیے مجھے کوئی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح بچہ نا اس چیز کو اچیو کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے مجھے پرائس پے کرنی ہوگی۔ اب یہ پرائس جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہو سکتا ہے، پودوں کو پانی دینا بھی ہو سکتا ہے، مما کے ساتھ کچن میں کام کرنا بھی ہو سکتا ہے، ہوم ورک کرنا بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹرگل کے بنا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس طرح بچہ ضد سے نہیں حاصل کرے گا کوئی بھی چیز، اسے دوسرے راستے پتہ چلتے ہیں۔ اچھا، اب چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا سونے کے ٹائم بچے کو ایسی سٹوریز سنانی ہیں جس میں آپ نے بچپن میں یا بڑا ہونے پہ صبر کیا ہو، یا کوئی بھی مورل سٹوری صبر سے ریلیٹڈ آپ نے سنانی ہے۔ پیشنس یا صبر سے ریلیٹڈ بچے کے دماغ میں ڈیٹا فیڈ کرنا ہے آپ نے۔ بچے کو پتہ تو ہو کہ صبر کرنا کسے کہتے ہیں، برداشت اور تحمل کن چیزوں کا نام ہے۔ پہلے ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے، اس کے بعد ایکشن میں بدلتی ہے ہماری سوچ۔ جب بچے کو صبر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، اس نے کبھی کسی کو صبر کرتے یا سنا نہیں ہوگا یا دیکھا نہیں ہوگا، تو اس کا کانسیپٹ بچے کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اور جب صبر کا کانسیپٹ، صبر کے معنی ہی بچے کو نہیں پتہ ہوں گے، تو وہ ایکشن کیسے کرے گا؟ بچے کے ذہن میں ڈیٹا ہونا چاہیے صبر کا، چاہے وہ صحابہ کرام، انبیاء کرام کی کہانیاں ہوں، مورل سٹوریز ہوں، چاہے آپ کی یا آپ کی فیملی میں کسی کی بھی صبر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سٹوری ہو۔ کہانیاں بچوں کے ذہن پر نا بہت گہرا امپیکٹ رکھتی ہیں۔ بچپن کی کہانیاں ہم نے جو سنی تھی نا، وہ ہمیں آج تک یاد ہیں، صبر، درگزر، دوسروں کے کام آنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں نا، سب سبق ہم نے کہانیوں سے ہی سیکھے ہیں، جو آج تک ہمارے مائنڈ میں بالکل یاد ہیں، کیونکہ ایسی سٹوریز بچے بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیشہ ان کے مائنڈ میں زندگی بھر رہتی ہیں، اور وہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بچوں کو کہانیوں میں یہ بتائیں کہ فلاں نے صبر کیا تھا اور اس کو یہ چیز ملی۔ روزانہ نہ سنائیں، الگ الگ موضوع سلیکٹ کر لیں، کسی دن کوئی ٹاپک کر لیں، کسی دن صبر سے ریلیٹڈ کر لیں، کسی دن درگزر کرنے سے ریلیٹڈ، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹاپک کر لیں آپ۔ اور اس طرح بچے کھیل کھیل میں نا بڑے دلچسپ انداز میں چیزیں سیکھتے ہیں۔
سو موونگ ٹو دا لاسٹ وچ از ویری امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ کام کہ آپ نے رول ماڈل بن کر دکھانا ہے. یعنی بینگ اے پیرنٹ آپ نے خود بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے سے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا بڑا صابر اور شاکر ہو، لیکن خود آپ کے اندر صبر کا ایلیمنٹ نام کو نہ ہو. خود آپ بات بات پر چڑ جاتے ہوں، غصہ کرتے ہوں، صبر برداشت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوں، تو آف کورس بچہ بھی وہی سیکھے گا جو آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا. فار ایگزامپل، ایک وائف اپنے میاں سے لڑتی ہو اپنی ڈیمانڈس کو لے کے کہ مجھے شاپنگ پر نہیں لے کے جاتے، مجھے آج کے آج ہی شاپنگ کروائیں، مجھے فلاں فلاں چیز آپ نے لے کر نہیں دی، مجھے فوراً لے کر دیں. تو جب بچہ اپنی مدر کا یہ ایٹیچیوڈ یا یہ بیہیویئر دیکھے گا نا کہ والدہ خود تو صبر کرتی نہیں ہیں، خود تو جو مرضی بولتی ہیں، جو مرضی ڈیمانڈ کرتی ہیں اور ہمیں صبر کرنے کا کہتی ہیں، تو وہ بولے گا میں کیوں صبر کروں، میں بھی صبر نہیں کروں گا. تو پیرنٹس کو بھی صبر کر کے دکھانا ہوگا تاکہ بچے کے ذہن میں جو ہے نا ایز اے ریفرنس وہ چیز ہو کہ اسے صبر کیسے کیا جاتا ہے. اور اس طرح کے کئی بیہیویئر بغیر سکھائے بچوں کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیرنٹس سے انہیریٹڈ ہوتے ہیں. کئی عمل اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس بچوں کو سکھاتے یا سمجھاتے نہیں ہیں، وربلی زبان سے انہیں نہیں بتاتے کہ کچھ بھی، لیکن بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر ہی اپنے اندر وہ ہیبٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس عمل کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں، یعنی بچے کے ان چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں فرام دیئر پیرنٹس. تو یہ وہ 5 باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ بچوں کے اندر صبر ڈال سکتے ہیں اور ان کی ضد کو ختم کر سکتے ہیں. سو دس از مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.